سامعین اکرام، اہل سنت والجماعت میں سے بریلوی مسلک کے ایک بہت بڑے عالم دین، نامور شخصیت جن کا علمی اسٹیٹس بھی بہت بلند ہے، اور آج سے 3 سال پہلے وہ باقاعدہ طور پر اہل سنت والجماعت کی ترجمانی بھی کیا کرتے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، کوئی ایرانی ویکسین لگی یا کیا ہوا، اس کے بعد ان کے بیانات بدلنا شروع ہو گئے۔ کبھی وہ صحابہ اکرام کے بارے میں تفریق کی بات کرتے ہیں، کبھی بعض صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص بیان کی ہے باغ فدق کے مسئلے پر۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ باغ فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے جب بی بی پاک طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آئی تو انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی کہ وراثت کا حق ہمیں دیا جائے، تو ابو بکر صدیق نے اس کے جواب میں ایک حدیث پیش کی، جبکہ ابو بکر صدیق اس روایت کے اکیلے راوی ہیں، اور اکیلے راوی ہونے کی وجہ سے وہ خبر واحد کہلاتی ہے حدیث، اس کی وجہ سے کتاب اللہ پر ترجیح نہیں دی جا سکتی، لیکن ابو بکر صدیق نے دی ہے۔ تو اس طرح گویا کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ابو بکر صدیق نے بی بی فاطمہ کا حق کھایا ہے، حق نہیں دیا، حالانکہ 3 سال پہلے وہ خود باغ فدق کے مسئلے پر حضرت ابو بکر صدیق کو حق پر قرار دیتے رہے ہیں۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں چونکہ میرا تعلق علماء دیوبند سے ہے، لیکن میں اس ویڈیو میں علماء دیوبند کی نہ کوئی بات پیش کروں گا نہ کوئی کتاب پیش کروں گا، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ شاید دیوبندی اور بریلوی کے اختلاف کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، جہاں حضرت ابو بکر صدیق جتنے معزز و مکرم و محترم بریلوی مسلک میں ہیں، اتنے ہی دیوبند کے نزدیک ہیں۔ اس وجہ سے میں نے حضرت ابو بکر صدیق کی تنقیص پر انگلی اٹھانے والے کو میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، تو اس کے اندر میں کوشش یہی کروں گا کہ انہی کے مسلک کی یا اسی کے ہم نظریہ لوگوں کے میں حوالہ جات پیش کروں۔ تو پہلے آپ یہ کلپ سن لیجئے جس کے اندر وہ حضرت ابو بکر صدیق کی تنقیص بیان کر رہے ہیں، اور وہ 2 طریقے سے کر رہے ہیں۔ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق اس حدیث کے راوی اکیلے ہیں، دوسرا اعتراض وہ یہ کر رہے ہیں کہ ابو بکر سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، حالانکہ یہ دونوں نظریے ہی غلط ہیں۔ ذرا دیکھ لیجئے۔ یہی قول آپ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابو بکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، بالکل ٹھیک، تو ان کو سمجھنے میں خطا اجتہادی لگ سکتی ہے، تو ان کو سمجھنے میں خطا اجتہادی لگ سکتی ہے۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق بی بی پاک کو منع فرما رہے تھے، نہ کر رہے تھے، تو ان سے خطا ہوئی، تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق بی بی پاک کو منع فرما رہے تھے، نہ کر رہے تھے، تو ان سے خطا ہوئی، اور بعد میں مہینے بعد کو نہیں ان سے خطا اجتہادی۔ جی سامعین، پہلی بات جو مولانا حنیف قریشی صاحب کی سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس حدیث کا راوی ایک ہو وہ خبر واحد ہوتی ہے، جبکہ قرآن مجید پر ترجیح تو صرف خبر متواتر کے ذریعے دی جا سکتی ہے۔ پہلے میں اس چیز کا مختصر سا جواب عرض کر دوں، خبر واحد حجت ہے یا نہیں، بجائے اس کے میں اپنے قول پیش کروں، معتبر محدثین کے اقوال پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکفایہ فی علم الروایہ صفحہ نمبر 31 پر فرماتے ہیں کہ تمام تابعین اور تمام فقہا خبر واحد پر عمل کیا کرتے تھے، یعنی ان کے نزدیک حجت تھی۔ اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الرسالہ میں باقاعدہ طور پر صفحہ نمبر 401 پر مستقل باب قائم کیا ہے جو خبر واحد کے حجت ہونے پر قائم کیا گیا ہے۔ اچھا، اس چیز کو بھی چھوڑیں، خود بریلوی مسلک کی ایک معتبر ترین شخصیت جن کا علمی لیول بھی بہت اونچا تھا اور طریقت کے اندر بھی وہ عروج ثریا پر تھے، میں بات کر رہا ہوں حضرت سید پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام اور مرتبہ بلند عطا فرمایا،
شاید وہ بریلوی مسلک میں اور کسی کو شاید کسی کے حصے میں نہ آیا ہو۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا ایک دن وہ تھا کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے چیلنج کیا تھا کہ تم بھی قرآن کی تفسیر لکھو میں بھی لکھتا ہوں، پھر جس کے دلائل مضبوط ہوئے اس کے مسلک کو برحق جان لینا۔ تو اس وقت میدان میں اس کے جواب میں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے میں یہ چیلنج قبول کرتا ہوں، لیکن اس مناظرے کا انداز یہ ہوگا کہ کاغذ قلم تو بھی رکھ دینا، کاغذ قلم میں بھی رکھ دوں گا، جس کا قلم اٹھ کر خود کاغذ کے اوپر لکھنا شروع ہو جائے وہ حق پر ہوگا۔ تو یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ تو میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ اس کے صفحہ نمبر 42 پر مسئلہ فدق کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور اس کے متعلق یہ بھی یہاں تک فرمایا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ما ترکنا صدقۃ ولی یعنی لا نورۃ ما ترکنا صدقۃ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اکیلے اس کے راوی ہیں۔ یہ کہنا اول تو غلط ہے، اس کے اور بھی کثیر راوی ہیں۔ اگر بالفرض والمحال مان بھی لیا جائے کہ اکیلے ابو بکر صدیق اس کے راوی ہیں، تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بہت سارے صحابہ کے سامنے یہ حدیث پیش کی تو کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا، تو گویا کہ صحابہ اکرام کے اجماع سکوتی کی وجہ سے یہی خبر واحد حد تواتر کو پہنچ گئی اور اس سے قطعیت ثابت ہوتی ہے۔ لہذا ایسی حدیث جو قطعیت کا فائدہ دے اور حد تواتر کو پہنچ جائے اس کے ذریعے کتاب اللہ پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ ایک تو اس چیز کا جواب ہوا۔ دوسری بات، مولانا حنیف قریشی صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ کہنا ان کا غلط ہے، بلکہ اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جو اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ بعض احادیث وہ ہیں جن کے الفاظ مختلف ہیں، مضمون ایک ہی ہے، بعض راوی وہ ہیں کہ جنہوں نے الفاظ بھی یہی نقل کیے ہیں۔ مثال کے طور پر جامع ترمذی حدیث نمبر 1608، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث میں کیا آتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جاءت فاطمۃ الی ابی بکر فقالت من یرثک فقال اہلی وولدی قالت فما لی لا ارث ابی فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ولکنی اعول من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوله وانفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه۔ قال ابو عیسیٰ وفي الباب عن عمر وطلحة والزبیر وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة، یعنی امام ترمذی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ والی نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس باب کے اندر یعنی یہ وراثت والی حدیث لا نورۃ ما ترکنا صدقۃ والی، اس کے اور بھی بہت سارے صحابہ راوی ہیں، مثلا حضرت عمر بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، حضرت عائشہ بھی ہیں۔ اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ مولانا حنیف قریشی صاحب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی راوی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ میرے پاس کتاب ہے مسند احمد، اس میں دیکھ لیجئے حدیث نمبر 1570، یہ حضرت مالک بن اوس کی روایت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں انا لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ یہ کتاب ہے مسند بزار، اس میں حدیث نمبر ہے 2843۔ اس حدیث کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء وارث نہیں بناتے، ہم جو مال چھوڑ جائیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ہے موجم الاوسط، اس میں حدیث نمبر 4930۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں انا لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ آگے دیکھ لیجئے مسلم شریف، مسلم شریف میں حدیث ہے 4585۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ یہ چھٹی کتاب ہے مسند ابو داؤد طیالسی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182۔ اس میں یہ حدیث موجود ہے جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اچھا، آگے دیکھ لیجئے بخاری شریف، اس میں ہے کتاب المغازی، حدیث نمبر 5358۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، خلاصہ بتلا رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی سارے صحابہ، یعنی وہاں پر حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد سب موجود تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کوئی تنازع ہوا، وہ حل کرانے کے لیے باغ فدہ کے مسئلے پر وہ وہاں آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کو یعنی حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، زبیر، سعد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو قسم دے کر پوچھا کہ تم قسم کھا کر بتاؤ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا صدقۃ؟ ان سب نے فرمایا قالوا قد،
انہوں نے فرمایا ہاں ایسا ہی فرمایا تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوئے, انہیں قسم دے کر پوچھنے لگے کہ تم قسم کھا کر بتاؤ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا؟ انہوں نے بھی کہا ہاں. اسی طرح چلو ان چیزوں کو چھوڑو, شیعہ مذہب میں ابن حدید اپنی کتاب انہوں نے جو نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے اس میں ایک انہوں نے حدیث ذکر کی ہے, ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا کہ وہ جا کر ابو بکر صدیق سے ہماری وراثت کا مطالبہ کریں. تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہوں نے جانے کا ارادہ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, وہ ازواج مطہرات کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ تمہیں پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے لا نورث ما ترکنا صدقۃ. تو وہ کہنے لگی ہاں فرمایا ہے. تو ان کو یہ بات یاد آ گئی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا. اچھا, شیعہ مذہب کی ایک معتبر ترین کتاب جیسے اہل سنت میں بخاری شریف کا درجہ سمجھا جاتا ہے, ایسے شیعہ مذہب میں اصول کافی کا درجہ سمجھا جاتا ہے. اصول کافی جلد نمبر 1, اس میں ایک حدیث موجود ہے جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. وہ کیا ہے؟ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولكن اورثوا العلم فمن اخذه منه اخذ بحظ وافر. یعنی حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک علماء نبیوں کے وارث ہیں اور انبیاء اکرام جو وراثت چھوڑا کرتے ہیں وہ درہم اور دینار نہیں ہوا کرتا بلکہ وہ علم چھوڑا کرتے ہیں. جو شخص اس علم کو حاصل کر لے گا اس نے گویا کہ بہت سارا کثیر حصہ اس نے علم کا حاصل کر لیا. اور اسی عنوان کی ایک حدیث اسی کتاب اصول کافی کے اندر موجود ہے, الفاظ بھی تقریباً اس سے ملتے جلتے ہیں. اس حدیث کو خود امام خمینی نے بھی صحیح قرار دیا ہے. پتہ نہیں مولانا حنیف قریشی صاحب کو کیسے یہ پتہ چل گیا کہ اس حدیث کے راوی صرف اور صرف ابو بکر ہیں, اس وجہ سے یہ خبر واحد ہے, حالانکہ اس کے تو کثیر راوی موجود ہیں. اچھا, دوسری بات جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سے اجتہادی خطا بھی تو ہو سکتی ہے حدیث بیان کرنے میں, ذرا پہلے سن لیجئے. اس حدیث کے راوی وہ اکیلے ہیں, بالکل ٹھیک, تو ان کو سمجھنے میں خطا اجتہادی لگ سکتی ہے, تو ان کو سمجھنے میں خطا اجتہادی لگ سکتی ہے. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق بی بی پاک کو منع فرما رہے تھے, نہ کر رہے تھے, تو ان سے خطا ہوئی. جی مفتی صاحب, ابو بکر صدیق سے خطا نہیں ہو سکتی, یہ خطا مجھ سے بھی ہو سکتی ہے, آپ سے بھی ہو سکتی ہے. یہ میں اتنی گارنٹی سے کیوں کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ موجم الاوسط للطبرانی, اس میں یہ روایت موجود ہے عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد ان يسرح معاذا الى یمن استشار ناسا من اصحابه ففيهم ابو بکر وعمر وعثمان وعلی وطلحة وزبیر واسید بن حزیر فتكلم القوم كل انسان برأيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى يا معاذ فقال معاذ ارى ما قال ابو بکر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يكره فوق سمائه ان يقطع ابو بکر. یعنی یہ روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کیا معاذ کو یمن کی طرف بھیجنے کا تو اپنے صحابہ سے مشورہ لیا. ان صحابہ میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, اسید بن حزیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شامل تھے. تو ہر آدمی نے اپنی رائے پیش کی, اپنا مشورہ پیش کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا ما ترى یا معاذ, اے معاذ تیرا کیا خیال ہے؟ فقال معاذ, حضرت معاذ کہنے لگے ارا ما قال ابو بکر, میں نے کہا کہ میرا خیال تو وہی ہے جو ابو بکر صدیق نے بیان کیا ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان اللہ یکرہ فوق سمائی ان یخطا ابو بکر, بے شک اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا آسمانوں میں کہ ابو بکر سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے. اللہ نہیں چاہتا ابو بکر سے غلطی ہو. مولانا حنیف قریشی صاحب, یہ غلطیاں آپ سے ہو سکتی ہیں. اچھا, دوسری دلیل مسند ابی اسامہ, اس میں بھی یہی روایت ہے, بس الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں. وہ الفاظ یہ ان اللہ یکرہ فی السماء ان یخطا ابو بکر صدیق فی الارض, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا آسمان میں یہ بات کہ ابو بکر سے غلطی سرزد ہو جائے زمین میں. اس کے علاوہ مجمع الزوائد, اس میں حدیث نمبر ہے 14328, اس کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یکرہ ان یخطا ابو بکر, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ابو بکر سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے.
اچھا یہی روایت کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 250 پر بھی موجود ہے. نہ صرف یہ کہ یہ روایتیں میں ایسی پیش کر رہا ہوں بلکہ یہ اتنی قوی اور صحیح صحت کو پہنچنے والی روایتیں ہیں کہ ان کے جتنے بھی راوی ہیں ان راویوں کے بارے میں امام حیثمی رحمت اللہ علیہ اور امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث کے تمام راوی ثقات ہیں. یہ بڑے بڑے معتبر محدثین ان کو ثقات کہہ رہے ہیں، ثقہ کہہ رہے ہیں ان راویوں کو. تو ان سے پتہ چلا ابو بکر سے تو خطا نہیں ہو سکتی. مفتی صاحب آپ سے خطا ضرور ہو سکتی ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم عن الخطا تو نہیں ہے لیکن محفوظ عن الخطا ضرور ہیں. اور یہ نظریہ اہل سنت کا ایک صحابی نہیں بلکہ تمام صحابہ کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا الصحابہ کلہم عدول. غلطیاں مفتی صاحب آپ سے ہوتی ہیں. کبھی آپ امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں پھر اسے رجوع کر لیتے ہیں. کبھی آپ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں پھر اسے رجوع کر لیتے ہیں. کبھی آپ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو برا بھلا کہتے ہیں پھر اسے رجوع کر لیتے ہیں. کبھی آپ حضرت سعد بن ابی وقاص کو برا بھلا کہتے ہیں پھر اسے رجوع کر لیتے ہیں. کبھی کبھار آپ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جو قرآن کی آیت ہے اس کے مصداق تمام صحابہ ہیں. کبھی آپ اس آیت کے اندر تبصرے کر کے ان میں صحابہ کی چھانٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ غلطیاں آپ سے ہوتی ہیں. ابو بکر سے غلطی نہیں ہو سکتی. ابو بکر سے غلطی نہیں ہو سکتی. لہذا کس بیانی سے کام نہ لیا جائے. جب آپ سے ایرانی ویکسین کا اثر ختم ہو جائے تو اسے بھی رجوع کر لینا. وما علینا الا